جی مصطفیٰ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب کی جانب سے ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جو خطاب کی جو سلسلہ چل پڑا ہے، ایک طرف وہ عدالت کے سزا یافتہ مجرم ہیں، دوسری طرف پیمرا ان کو الاؤ کر رہا ہے اور حکومت بھی خاموشی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ سب کیا چل رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ کیا گیمیں چل رہی ہیں؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ جی بہت شکریہ عمر گرددی صاحب. یہ جو آج ہوا ہے یہ ویڈیو کانفرنس جو نواز شریف صاحب کی، یہ کوئی پہلی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے اے پی سی سے بھی خطاب کیا تھا اور اس کو لائیو دکھایا تھا پیمرا نے. تو میں تو آج اس جو آج وہ ہوا ہے اس کے بارے میں صرف ان اللہ و انا الیہ راجعون نہیں کہہ سکوں گا کہ ایک قیدی اور اشتہاری قیدی جو کہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، اس کو پیمرا کس طرح کی کوریج دے رہا ہے. اور مجھے تو حیران ہوتی ہے اپنے عدالتی نظام پر. جو عدالتی نظام ان کو 2 دن پہلے اشتہاری قرار دے رہی ہے اور ان کے بارے میں ریمارکس پاس کر رہی ہے، آج وہی پیمرا پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے قوم سے خطاب کر رہے ہیں. اور عدالتیں کیوں نہیں ایکشن نہیں لے رہی؟ پیمرا کو صبح طلب کیا جائے، ہائی کورٹ میں طلب کیا جائے پیمرا کو، اور حکومت کو بھی طلب کیا جائے کہ یہ کون سا تماشا چل رہا ہے، یہ کون سی پالیسی ہے حکومت کی. حکومت کہتی ہے کہ ہم اس کو اس بات سے لائیو دکھا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ دیکھیں کہ یہ بیمار نہیں ہے اور منظر عام پہ آئیں، لوگوں کو پتہ لگے ان کا. یہ چیز غلط ہے. اسٹڈی یہ قیدی ہے، ایک اشتہاری ہے، ایک مفرور ہے. اس کو میڈیا کے سامنے نہیں بٹھانا چاہیے، اس کو لائیو پروگرام میں نہیں دکھانا چاہیے. اس قسم کے اگر آپ لوگوں کو دکھائیں گے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں عمر صاحب، آج ان کی جو اسپیچ تھی اس میں 2 پہلو تھے. ایک تو انہوں نے عوامی ایشوز کو ڈسکس کیا ہے، اور اس ایشو کو جو ڈسکس کیا وہ بالکل ان کی باتیں درست ہیں. حکومت کی ناکام پالیسیوں پر ڈسکس کیا نواز شریف صاحب نے، جو بالکل اس سے اتفاق کرے گی قوم. اس کی وجہ کہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے. تحریک انصاف نے عوام کے لیے اس قسم کے اقدامات، اس قسم کی سہولیات، اس قسم کے نئی منشور انہوں نے جو دیے تھے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، جس کا فائدہ آج مسلم لیگ نون نے اٹھایا ہے اور نواز شریف صاحب اٹھا رہے ہیں. لیکن جو دوسری طرف اداروں پر وہ باتیں کر رہے ہیں، جو اداروں پہ بات کر کے وہ اداروں کو جو ہے بدنام کر رہے ہیں اس ٹائم ملک سے باہر بیٹھ کے. یہ کسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ان کو سب سپورٹ کر رہی ہے. میں نے اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اس عمل سعودیہ جو ایکٹیو ہو چکی ہے، اور وہ اس جو سعودی عرب جو ہے نواز شریف کو پاکستان میں لانے کے لیے اور ان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے سرگرم عمل ہو چکی ہے. اب اس کا مظاہرہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں. میں سوال کرتا ہوں کہ پیمرا کو کس نے اجازت دی ہے؟ وزیر اعظم صاحب کیوں ایکشن نہیں لے رہے؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہائی کورٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے فوری طور پہ، اور ہائی کورٹ کا پیمرا کو بھی طلب کرنا چاہیے، وفاقی حکومت کو بھی طلب کرنا چاہیے. کیا آپ ایک اشتہاری کو، ایک قیدی کو، ایک کرپٹ آدمی کو ٹی وی پر آپ 2 گھنٹے لائیو دکھا رہے ہیں؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کس قسم کا قانون اس ملک میں چل رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. کیا ایک عام آدمی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ آپ ایک عام آدمی جو قیدی میں ہے، جو قید میں ہے، جو اس جیلوں میں ہے، مجھے بتائیں حکومت کیا صبح وہ بھی ان قیدیوں کو بھی ان کے گھر والوں سے لائیو جو آن کیمرہ جو ان سے بات کرنے کی سہولیات مہیا کرے گی؟ میرا یہ سوال ہے حکومت سے. کیا ان لوگوں کو بھی اپنے فیملی کے ساتھ جو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنے کا، یا بات کرنے کا اپنی فیملی کے ساتھ موقع دیا جائے؟ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب، یہ مریم نواز شریف صاحب جو ہیں بہت متحرک نظر آ رہی ہیں، اور پھر آج انہوں نے جنرل عاصم سلیم باجوہ کو بہت ہی سخت الفاظ میں بات چیت کی ہے ان کے ساتھ. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ریاستی اداروں سے ٹکراؤ نہیں ہے؟ ایک طرف میاں صاحب کہہ رہے ہیں ٹرم جو ہیک موبائل ہے، میزائل ہیں سوری، تو وہ میں نے بنائے ہیں. دوسری طرف وہ قومی راز دنیا کو دے رہے ہیں. پھر جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ پیمرا کو چاہیے کہ ایکشن لے، لیکن دوسری طرف مریم نواز اور ان کی پارٹی کا جو کانفیڈنس ہے، کیا لگتا ہے کہ آپ میاں صاحب کیا کرنے والے ہیں آگے؟ نہیں دیکھیں عمر صاحب، پیمرا کو نہیں بات کر، پیمرا کیا ایکشن لے گی؟ پیمرا تو ان کو لائیو دکھا رہی ہے. اور میری ظاہری بات ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پیمرا خود اپنی مرضی سے نہیں دکھا رہی، اس میں حکومت کی رضامندی شامل ہے. میں بات کروں ہائی کورٹ کی. ہائی کورٹ کو صبح ان کو طلب کر دینا چاہیے باقی حکومت کو اور کیمرا کو. ہائی کورٹ کو پابندی لگانے کی ضرورت ہے. یہ ہماری عدلیہ کو اب ایکشن لینا پڑے گا. لیکن افسوس کے ساتھ ہماری عدلیہ نے تو ان کو باہر بھیجا ہے، نواز شریف صاحب کو. تو اب کیسے عدلیہ کس قسم کا ایکشن لے گی؟ مجھے تو اس ملک کا نظام کی سمجھ میں نہیں آتی. دوسری بات، مریم نواز کی آپ نے بات کی ہے. مریم نواز جو ہے وہ مستقبل میں پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کرنے والی ہیں. وہ اصل میں اپنے باپ کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور اس ٹائم نواز شریف جو ہیں وہ رجب اردوغان بننا چاہتے ہیں پاکستان کے. وہ جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں اداروں کے خلاف، اس قسم کی اسٹیٹمنٹیں دے رہے ہیں، وہ باہر بیٹھے ہیں اور وہ مریم نواز کے لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں. مریم نواز اس طرح پاکستان کی سیاست میں ایک ابھرتی ہوئی جو ہے نا وہ لیڈر کے طور پہ بہت جلد لوگوں کے سامنے آئیں گی. اور انہوں نے آج مسلم لیگ نون نے ان کے جلسوں کے بھی اعلان کر دیے. آج وہ پورے پاکستان میں جلسے بھی شروع کر رہی ہیں اور قوم کو موٹیویٹ کریں گی. اب اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں تک آپ نے اداروں کی بات کی عمر صاحب، دیکھیں
اس میں غلطی حکومت کی بھی ہے. ابھی جو اے پی سی سے پہلے جو گلگت بلتستان کے سلسلے میں جو جتنے سیاسی جماعتوں کو آرمی چیف صاحب نے مدعو کیا تھا, یہ کام تحریک انصاف کے حکومت کا اور عمران خان صاحب کا تھا. جو پارلیمانی فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے. یہ پارلیمانی فیصلہ تھا, اس کو عمران خان صاحب کو چاہیے تھا پارلیمنٹ میں حل کرتے, یہ تمام سیاسی جماعت کو وہ بلاتے اور مشاورت کرتے. عمران خان صاحب, حکومت خود فوج کو انوالو کر رہی ہے, اس فوج کا اس میں تعلق نہیں تھا اس قسم کے ایشوز پہ بات کرنے کی, یا انہوں نے کیوں عمران خان کو اگر اتنی سیاستدانوں سے نفرت ہے اور ان کے چہرے بھی نہیں دیکھنا چاہتے تو عمران خان صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اس کرپٹ نظام میں بیٹھے کیوں ہیں؟ اس کرپٹ نظام کو خیر بات کیا دیں اگر ان سیاستدانوں کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے, اور ان کو سزائیں کیوں نہیں دلواتے؟ نواز شریف کو بھیجنے والے بھی تو عمران خان صاحب ہی ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کو ترس آ رہا تھا کہ جی مجھے ترس آ گیا ہے اس لیے میں نے بھیج دیا, یہ حقیقت میں بیمار ہے, اور آج وہ کہتے ہیں جی وہ پوری قوم کو دھوکہ دے گئے. یہ غلط بات کرتے ہیں. قوم کو دھوکہ نہیں دیا, حکومت کو دھوکہ دیا انہوں نے. قوم کو اس میں انوالو نہ کرے حکومت. کل یاسمین راشد جو ہے وزیر صحت ہیں, وہ کہتی قوم کو اور حکومت کو دھوکہ دے گئے. وہ اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا کریکٹ کر لیں. قوم کو دھوکہ نہیں دیا, وہ حکومت کو دھوکہ دے کے گئے ہیں. اس کے ذمہ دار حکومت ہے.